اردو گرامر کا ایک امپورٹنٹ چیپٹر علم بیان اور علم بدی جو آپ کے فرسٹ ٹرم کے سلیبس میں شامل ہے اسے لے کر میں حاضر ہوں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے علم بیان اور علم بدی۔ علم بیان کے معنی ہیں ظاہر کرنا، کھول کر بات کرنا، ایک ہی بات کو نت نئے انداز سے بیان کرنے کے عمل کو اصطلاح میں علم بیان کہا جاتا ہے۔ یعنی بیان کے معنی ہے ظاہر کرنا کسی چیز کو، کھول کر بات کرنا یعنی کسی چیز کو ایکسپلین کرنا، ایک ہی بات کو نت نئے انداز سے بیان کرنا اور کسی ایک بات کو الگ الگ انداز سے بیان کرنے کے عمل کو اصطلاح میں علم بیان کہا جاتا ہے۔ علم بدی کے معنی اچھوتے اور نادر کے ہیں۔ علم بدی کے ذریعے تحریر یا کلام میں اچھوتا پن پایا جاتا ہے۔ بدی کیا ہے؟ علم بدی کے معنی ہے اچھوتے اور نادر، اور علم بدی کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ تحریر یا کلام میں اچھوتا پن پایا جاتا ہے، اچھوتا پن لایا جاتا ہے۔ الغرض علم بیان سے کلام کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور علم بدی سے کلام کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ علم بیان کیا ہے اور علم بدی، یعنی مختصر طور پر اگر ہم کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم بیان سے کلام کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور علم بدی سے کلام کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو علم بیان کے ذریعے علم بیان اور علم بدی میں جو چیزیں شامل ہیں اب ہم اسے دیکھتے ہیں۔ اس میں پہلا ہے تشبیہ۔ کسی چیز کو کسی خاص خوبی کی وجہ سے دوسری چیز کے مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ کسی چیز کو کسی خاص خوبی کی وجہ سے، یعنی کوئی چیز ہے اور اس میں کوئی خاص خوبی ہے، اس کی وجہ سے اسے ہم کسی دوسری چیز کے مانند قرار دیں گے تو وہ جو ہے وہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلاً چاند سا چہرہ، چاند الگ چہرہ الگ، لیکن جب چاند سا چہرہ کہا جائے تو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ بہت خوبصورت چہرہ۔ اسی طرح پتھر جیسا دل، پہاڑ جیسی رات یا پھر شیر کی جیسا بہادر۔ ہم کچھ چیزوں کو جب کسی چیز کی طرح بتاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز میں کوئی ایسی خوبی ہوتی ہے جو خوبی اس دوسری چیز میں بھی موجود ہے، تب ہم اسے ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ تشبیہ کے ارکان کتنے ہیں۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا ہے مشبہ۔ جس چیز کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ جیسے علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ اگر ہم نے تشبیہ دیا علی کو کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے تو علی جو ہے وہ کہلائے گا مشبہ۔ اس کے ڈیفینیشن میں آپ دیکھ لیجئے کہ جس چیز کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے تو ہم کسے تشبیہ دے رہے ہیں؟ علی کو تشبیہ دے رہے ہیں۔ کس سے؟ شیر سے۔ تو اس میں مشبہ ہو گیا علی۔ اس کے بعد دوسرا ہے مشبہ بہ۔ تو جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے اسے مشبہ بہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ مشبہ بہ ہے شیر، علی شیر کی طرح بہادر ہے، تو علی کو تشبیہ دیا جا رہا ہے کس سے؟ شیر سے۔ تو یہاں پہ مشبہ بہ جو ہے وہ ہو جائے گا شیر، یعنی جسے تشبیہ دیں گے وہ مشبہ اور جس سے تشبیہ دیا جائے گا وہ مشبہ بہ۔ اس کے بعد تیسرا ہے اس میں وجہ شبہ۔ وہ مشترک خصوصیت جو دونوں چیزوں میں پائی جاتی ہے وجہ شبہ کہلاتی ہے۔ یعنی کہ جب ہم کسی کو کسی چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جس کو تشبیہ دے رہے ہیں اس میں وہ خصوصیت پائی جا رہی جو دوسری چیز میں موجود ہے، تو وہ مشترک خصوصیت جو دونوں چیزوں میں پائی جاتی ہے، یعنی ایسی کوالٹی کا ہونا چاہیے جو دونوں میں موجود ہے، اسے ہم کہیں گے وجہ شبہ۔ تو یہاں پہ ہے کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، تو علی کو شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کی بہادری کی وجہ سے۔ اس کی بہادری کی وجہ سے اس کو شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے علی کو۔ تو اس میں وجہ شبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بہادری ہے۔ اس کے بعد ہے غرض تشبیہ۔ جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ غرض تشبیہ کیا ہے؟ علی کی بہادری کو ظاہر کرنا۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے تو ہم دراصل یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟
علی کی بہادری کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے اسے شیر سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ غرض تشبیہ ہے علی کی بہادری کو ظاہر کرنا۔ اور پانچواں ہے اس میں حروف تشبیہ، وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ حروف تشبیہ کہلاتے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی چیز کو کسی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں تو اسے دینے کے لیے ہم جس ورڈ کا استعمال کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے حروف تشبیہ۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، تو یہاں پہ کی طرح جو ہے وہ کہلائے گا حروف تشبیہ۔ اب دیکھیے آپ لوگ تشبیہ مفرد اور تشبیہ مرکب۔ تشبیہ مفرد ہے جب کسی ایک چیز کو ایک چیز سے تشبیہ دی جائے تو اسے تشبیہ مفرد کہتے ہیں۔ جیسے یعنی کسی ایک چیز کو صرف ہم ایک ہی چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں، دو چیزوں سے تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے، تو ایک چیز کو جب ایک چیز سے تشبیہ دی جائے تو اسے تشبیہ مفرد کہتے ہیں۔ جیسے جلوہ خورشید کیسے ہوتے ہیں، نغمے ناہید کیسے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جلوے کو خورشید سے اور نغمے کو ناہید سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور تشبیہ مرکب ہے کہ جب ایک چیز کو کئی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو اسے تشبیہ مرکب کہتے ہیں۔ جیسے وہ میرا رونق محفل کہاں ہے، میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے۔ یعنی کسی کو تشبیہ دیا جا رہا ہے، تشبیہ دی جا رہی کس سے، رونق محفل بھی کہا جا رہا، اسے بجلی بھی کہا جا رہا اور حاصل بھی کہا جا رہا۔ وہ میرا رونق محفل کہاں ہے، میری بجلی میرا حاصل کہاں ہے۔ یعنی کسی ایک شخص کو تین چیزوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے، رونق محفل، بجلی اور حاصل۔ تو جب کسی ایک چیز کو ایک سے زیادہ چیزوں سے تشبیہ دی جاتی ہے تو اسے تشبیہ مرکب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگ دیکھیے استعارہ۔ استعارہ میں تشبیہ سے زیادہ بلاغت اور وسعت پائی جاتی ہے۔ یعنی استعارہ بھی دراصل تشبیہ کی ہی ایک قسم ہے، لیکن اس میں تشبیہ سے زیادہ بلاغت اور زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔ استعارہ میں مشبہ اور مشبہ بے کا ذکر تو آتا ہے مگر وجہ شبہ نہیں بتائی جاتی۔ مثلاً علی شیر کی طرح بہادر ہے، یہ کہہ کر اگر یہ کہا جائے کہ علی شیر ہے تو یہاں شیر کا استعارہ کئی معنی پیدا کرے گا، جیسے علی شیر کی طرح پھرتیلا، بہادر یا خوفناک ہے۔ تو یہاں پہ ہے استعارہ میں کہ استعارہ میں تشبیہ سے زیادہ بلاغت اور وسعت ہے۔ استعارہ میں مشبہ اور مشبہ با کا ذکر تو ہے لیکن وجہ شبہ نہیں بتائی جاتی کہ کس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی۔ جیسے اگر کہا جائے کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے تو یہ تشبیہ ہو گیا، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ علی شیر ہے تو یہاں پہ علی شیر ہے ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے، تو یہاں پہ وجہ شبہ نہیں بتائی جا رہی کہ علی کو شیر سے کیوں تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو یہاں اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ علی شیر کی طرح پتہ نہیں چلے گا ہمیں کہ کس وجہ سے، بہادری کی وجہ سے تشبیہ دی جا رہی یا پھرتیلے پن کی وجہ سے یا خوفناک کی وجہ سے۔ تو یہ ان تشبیہ میں اور استعارہ میں یہی فرق ہے کہ تشبیہ میں جو ہے وہ وجہ شبہ بتائی جاتی ہے کہ کس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، لیکن استعارہ میں وجہ نہیں بتائی جاتی، وہ ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے کہ علی شیر ہے۔ جیسے کسی خوبصورت چہرے والے کو کہا جائے کہ اس کا چہرہ چاند ہے، چاند کی طرح ہے نہیں بلکہ چاند ہے۔ اگر چاند کی طرح کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسے چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ چاند ہے تو یہاں پہ استعارہ ہے، یعنی یہ چاند بتایا جا رہا ہے کہ وہ چاند ہے۔ اب کس وجہ سے چاند ہے یہ نہیں بتایا جا رہا، خوبصورتی کی وجہ سے یا چمکدار ہونے کی وجہ سے، روشن ہونے کی وجہ سے، کس وجہ سے یہ نہیں بتایا جا رہا۔ اگلا دیکھیے کنایا۔ کنایا کے معنی ہے بات کو پوشیدہ ڈھنگ سے بیان کرنا، یعنی بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ چھپے ہوئے انداز میں بیان کی جا رہی ہے۔ وہ لفظ جس کے مجازی معنی مراد ہوں اور وہ حقیقی معنی میں لیا جا سکتا ہو اسے کنایا کہتے ہیں۔ جیسے قندیل فلک سے مراد چاند ہے اور رحمت عالم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پہ ہے کہ کوئی بات ہے جو کسی بات کو پوشیدہ ڈھنگ سے بیان کرنا، جیسے کہا جا رہا قندیل فلک یعنی آسمان پہ جلتا ہوا قندیل، تو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ آسمان پہ جلتا ہوا قندیل، لیکن اس کی معنی کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس سے مراد ہے چاند۔ چاند کو کہا جا رہا قندیل فلک، لیکن یہ چھپے ہوئے انداز میں کہا جا رہا۔
اور رحمت عالم کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ مراد ہیں، کہا جا رہا کہ رحمت عالم لیکن مراد ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا دیکھیے صنعت تضاد، کلام میں ایسے الفاظ کو استعمال کرنا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، یہ صنعت تضاد کہلاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کلام میں، شعر میں جب آپ دو ایسے ورڈ کو دیکھیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے تو سمجھ جائیے کہ اس میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے، صنعت تضاد کا۔ جیسے یہ شعر دیکھ لیجئے، درد منت کش دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ یہاں پہ دو ورڈ استعمال کیا گیا ہے، اچھا اور برا۔ تو اچھا اور برا اس کا مطلب ہے کہ اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ کسی بھی شعر میں اگر ایسے ورڈ آتے ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ اگلا ہے صنعت حسن تعلیل۔ تو صنعت حسن تعلیل ہے کلام میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو اس کا اصل سبب نہ ہو، یہ حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ کلام میں یعنی شعر و شاعری میں کسی بات کی وہ وجہ بیان کرنا جو اس کی صحیح میں وجہ نہیں ہو، یہ کہلاتا ہے حسن تعلیل۔ جیسے آپ شعر دیکھیے، پیاسی تھی جو سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موج فرات کی۔ یہاں پہ جو ہے وہ کربلا کا واقعہ ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پیاسی تھی جو سپاہ خدا 3 رات کی، خدا کے سپاہی جو 3 رات سے پیاسے تھے، جس کی وجہ سے دریا فرات جو ہے اس کی موجیں ساحل سے اپنے سر کو پٹکتی تھی غم سے، غصے سے کہ خدا کے سپاہی 3 رات سے پیاسے ہیں۔ تو یہ وجہ بتائی جا رہی کلام میں، لیکن اس کی اصل وجہ نہیں ہے۔ دریا فرات کی جو موجیں ہیں ان کا تو کام ہے موجوں کا اٹھنا اور گرنا اور ساحل سے جا کر ساحل کے پاس جانا، ساحل سے سر پٹک کر یعنی کہ ساحل سے وہ ٹکراتی ہیں اور ٹکرا کے پھر گرتی ہیں، تو یہ تو اس کی فطرت ہے۔ لیکن یہاں پہ شاعر جو ہے وہ بتا رہا کہ فرات کی جو موجیں ہیں وہ ساحل سے اس لیے اپنے سر کو پٹک رہی ہیں، اس لیے کہ وہ خدا کے سپاہی 3 رات سے پیاسے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ غم اور غصے سے اپنے سر کو پٹک رہی ہیں۔ تو یہ کلام میں ہے، اس میں کلام میں کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو اس کا اصل سبب نہ ہو، اس کا اصل سبب نہیں ہے، لیکن شاعر نے اس کو اس شعر میں اس وجہ کو بیان کیا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں کلام میں کہ کسی بات کا وہ سبب بیان کرنا جو اس کا اصل سبب نہ ہو، تو یہ حسن تعلیل کہلاتی ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے صنعت تلمیح، کلام میں کسی تاریخی یا کسی مذہبی واقعہ یا روایت کی طرف اشارہ کرنا صنعت تلمیح کہلاتا ہے۔ یعنی کہ شعر و شاعری میں جب کسی تاریخ کے واقعے کو یعنی کہ ہسٹری کے واقعے کو، پاسٹ میں گزرے ہوئے کسی واقعے کو یا کسی مذہبی واقعے کو یا کسی مذہبی روایت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے یا کسی مذہبی شخصیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ کہلاتا ہے صنعت تلمیح۔ جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا کہ کاش کوئی ابن مریم ہوتا جو میرے بھی دکھ کی دوا کرتا۔ تو یہاں پہ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ لوگوں کے دکھ کو دور کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس صنعت کا جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کہلاتا ہے صنعت تلمیح۔